قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا يكفها بما فيها. لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے سوال کس کے بارے میں کیا جائے گا؟ نماز کے بارے میں. جس کی نماز پوری نکل آئے گی اس کے باقی اعمال بھی پورے نکلیں. نماز بھی ذکر ہی ہے نا، لیکن اس کا ایک طریقہ کار شریعت نے بتایا کہ اس طرح رکوع کرو گے، اس طرح سجدہ کرو گے، اس طرح قیام کرو گے، اس طرح جلسہ کرو گے، اس طرح تشہد میں بیٹھو گے، اس طرح سلام پھیرو گے. نماز کی پابندی کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی ترتیب بنانی پڑے گی. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، نماز قضا ہونے نہ دیں. نماز قضا ہو گئی تو اس پہ اپنے دل کو اتنا نادم کرے کہ شیطان کو اگلی دفعہ جرت ہی نہ ہو کہ آپ سے نماز قضا کرے. یہ نماز پڑھ لے تو بہتر ہے، کیونکہ جب یہ نماز چھوڑ لیتا ہے یہ اللہ کے سامنے اتنا فریاد کر دیتا ہے کہ پھر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اس سے نماز کیوں چھوڑائی. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جس بندے کی نماز پوری ہے سمجھو وہ دین کے باقی معاملات میں بھی پورا ہے. تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ ترتیب بنائیں گے. سب سے پہلے جو نمازیں قضا ہوئی اب تک اس پہ توبہ استغفار کریں، اور اس کے بعد یہ اپنے آپ سے اور اللہ سے وعدہ کریں کہ آج کے بعد انشاءاللہ میں نماز قضا نہیں کروں. اور جو نمازیں قضا ہوئی اس کے لیے بھی اپنے پاس ایک ڈائری رکھیں، ایک طریقہ کار بنائیں، ایک نقشہ بنائیں، اپنی زندگی کا حساب لگائیں کہ میری عمر اس وقت 30 سال ہے یا میری عمر اس وقت 32 سال ہے. جتنی بھی آپ کی عمر ہے، ہر بندے کی اپنی اپنی عمر ہے. ترتیب کیسے بناؤ گے؟ یا آپ کی عمر اگر مثال کے طور پہ 30 سال ہے تو پھر آپ سوچیں کہ میں بالغ کس سن میں ہوا تھا. میں 15 سال کی عمر میں بالغ ہو گیا تھا، 14 سال کی عمر میں ہوا تھا، 18 سال کی عمر میں ہوا تھا. انسان کو اندازہ ہوتا ہے میں اس عمر میں بالغ ہو گیا تھا، ہر چیز سمجھنے لگ گیا تھا. تو اگر وہ 16 سال میں بالغ ہوا ہے تو مطلب کیا کہ 14 سال اسے نمازیں پڑھنی لازمی تھی. پھر اس 14 سال کو آپ لیں، اس 14 سال کے اندر پھر آپ حساب لگائیں کہ میں نے نمازیں زیادہ پڑھی ہے یا زیادہ چھوڑی ہے. ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے نمازیں زیادہ پڑھی ہے یا زیادہ چھوڑی ہے، قضا ہوئی ہے مجھ سے. تو اگر آپ کا دل، آپ کا ضمیر آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے بھائی نماز پڑھی کم ہے، قضا زیادہ کی ہے، تو آپ کی 14 سال کی نمازیں تھیں تو اس میں سے آپ کم عرصہ وہ لیں جس میں آپ نے نمازیں پڑھی ہے، اور زیادہ عرصہ اس کا لیں جس میں آپ نے نمازیں چھوڑی. تو 14 سال کے اندر جب آپ کم عرصہ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں نے 6 سال نمازیں پڑھی ہوگی اور 8 سال مجھ سے چھوٹ گئی ہوگی. پھر اس 8 سال کا اپنے پاس آپ نے کہہ دیا کہ مجھ سے 8 سال کی نمازیں مجھ سے کیا ہوئی ہے؟ قضا ہوئی ہے. ابھی اس قضا نمازوں کو مجھے لوٹانا ہے. تو اپنے پاس ایک چھوٹی سی ڈائری جیب میں رکھیں یا ایک صفحہ، ایک ورقہ رکھیں، اور ہر وہ نماز جو آپ پڑھیں گے اس کے ساتھ پچھلی نماز کی قضا بھی لکھیں. اور جب آپ نیت باندھیں گے، جیسے مثلا عصر کی نماز کی قضا آپ کر رہے ہو، تو آپ ساتھ میں یہ کہو کہ اللہ مجھ سے سب سے پہلی نماز جو عصر کی قضا ہوئی تھی یہ وہ میں ادا کر رہا ہوں، یا سب سے آخری نماز جو مجھ سے قضا ہوئی تھی یہ میں وہ پڑھ رہا ہوں عصر کی، یا اسی طرح ظہر کی جو آخری نماز قضا ہوئی تھی یہ میں وہ ادا کر رہا ہوں، یا سب سے پہلی جو مجھ سے قضا ہوئی تھی یہ میں وہ ادا کر رہا ہوں. تو جب آپ قضا نماز پڑھنے کے لیے جستجو کرو گے تو جو آگے والی نمازیں جو ابھی آ رہی ہے، جو آپ ابھی پڑھیں گے، تو اس میں آپ کی قضائی بھی نہیں آئے گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں تو پچھلی لوٹا رہا ہوں بھائی، اگلی کیسے قضا کروں؟ پہلے ہی میرے سر پہ 8 سال کی نمازیں پڑھی ہوئی ہیں. اس کو شروع کرنا آپ کا کام ہے، قبول کرنا میرے رب کا ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ ایک بندے نے 8 سال کی نمازیں اس نے قضا ہوئی ہے اور اس نے قضا نمازوں کی ایک ترتیب بنائی، ایک نقشہ بنایا، اور اسے اس قضا کو لوٹانا شروع کیا، اور وہ پوری ہوئی، اس کے بعد وہ مر جائے. شاید کہ ہماری زندگی 2 گھنٹے کی ہو، شاید کہ 2 سال کی ہو، شاید 20 سال کی ہو، شاید وہ نمازیں ہم پوری کر سکیں یا شاید نہ کر سکیں. 2 گھنٹے بعد ہمارے اندر روح ہی نہ ہو. لیکن آپ نے نیک کام کا ارادہ تو کیا نا، اپنی خطا پر ندامت تو کی نا، اس کے لیے ایک طریقہ کار تو مرتب کیا. تو جس طرح آتا ہے نا، جب کوئی شخص قرآن پاک کو شروع کرتا ہے یا علم کو شروع کرتا ہے اور وہ درمیان میں فوت ہو جاتا ہے، تو قیامت کے دن وہ اگر حفظ پہ بیٹھا تھا تو اس کو حفاظ کے ساتھ اٹھایا جائے، نہ
नाजरे के लिए बैठा था तो क़यामत के दिन वो नाजरा ख्वाह के साथ उठाया जाए। अगर इल्म के लिए बैठा था तो क़यामत के दिन उलमा के साथ उठाया जाए। तो मेरे रब के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है कि आपने एक नमाज क़ज़ा करने का इरादा किया था, आपने 2 ही नमाज़ें क़ज़ा पढ़ी थी, लेकिन आपने एक तरतीब मुरतब किया था और आपकी ज़िंदगी बाकी नहीं थी, मेरा रब वो सारी नमाज़ें माफ़ कर दे और कहे कि बंदे तूने अपनी कोशिश की थी, मैंने तुझे अपना हक़ माफ़। और ये सिर्फ खुद अपने तक नहीं बल्कि आपके साथ जो लोग उठते बैठते हैं, जो आपके दोस्त अहबाब साथी हो, उनको भी ये तरतीब समझाएं और उनसे भी ये काम शुरू करें, क्योंकि नेक हर वो काम जो आप खुद करते हो और दूसरों को उसकी तरगीब देते हो, जब दूसरा उस पर अमल करना शुरू कर देता है तो उसका पूरा का पूरा सवाब आपको भी मिलता है। जैसे कोई शख्स नमाज के लिए, नमाज का टाइम हुआ, आप नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं और आपको पता भी है कि मेरे साथ जो साथी बेटा है ये नमाज़ पढ़ता भी है, ये नहीं कि वो नमाज नहीं पढ़ता तब आप उसको दावत दें, उसको तो दावत देनी है, लेकिन एक शख्स नमाज पढ़ता है उसे भी आपके साथ जाना है और उसको आप कहो कि भाई जान नमाज का टाइम हुआ, आजा नमाज के लिए चलते हैं, और वो आपके कहने पे उठा और आपके साथ चला गया, तो उसको अपने नमाज पढ़ने का जो अजर मिलेगा उतना ही अजर अल्लाह ताला आपके हिसाब में मिलेगा, आपके नाम अमाल में मिलेगा। अल्लाह के यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं है ना कि वो अल्लाह ताला उसको दे और उसे कम करके आपको दे, उसके सवाब में कोई कमी नहीं आई, उसको अपने नमाज का पूरा अजर मिला, उसको अपने जिक्र का पूरा अजर मिला, अपने नेक अमल का उसे भी पूरा अजर मिला, लेकिन उतना ही अजर अल्लाह ताला आपको भी दे देता है। तो ये आसान सौदे है कि नहीं है, लेकिन इसका ख़रीदार कौन बनेगा? इसका ख़रीदार सिर्फ वही बनेगा जिसको रब चाहिए, जो रब की सुने, जो अल्लाह ताला तक पहुंचने के ज़रियों को ढूंढे, छोटे छोटे ज़रिए। बाकी मेरे रब को बख्शने के लिए सिर्फ बहाने चाहिए, आपके अमाल नहीं चाहिए उसको, और ना अमालों पे बख्शिश होने वाली। बख्शिश किस पे होगी? अल्लाह ताला की रहमत।